الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم مناسک حج اور ارکان حج جو ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے بنیادی سوال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ شعار کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور شعار کی جمع ہے، اس کا معنی نشانی یا علامت کے ہوتے ہیں، اور جب شریعت مطہرہ میں شعائر اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایسے تمام ارکان، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں، اوامر و نواہی سے متعلق ہوں، جن پر عمل کرنے سے اسلام کی حیات اجتماعیہ تشکیل پائے، شعار کے زمرے میں آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی شعائر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اعمال، ان کو بھی قرآن پاک نے شعائر اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ برگزیدہ انبیاء اور صلحاء کے طریقوں کو بھی اللہ رب العزت نے شعائر میں شامل فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے سورہ الحج کی آیت نمبر 32 تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ یہی حکم ہے جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو تعظیم اصل میں ان اعمال کی اور ان سنتوں کی تھی جو اللہ کے برگزیدہ بندے کر رہے تھے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تعظیم دلوں کے تقوی کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں کتنی محبوب ہیں کہ اللہ رب العزت نے توحید کے ماننے والوں سے کہا کہ میرے محبوب بندوں کی سنتیں اور ادائیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں۔ تو شعائر اللہ حج کے دوران جو کیے جانے والے کام ہیں اس میں بھی اللہ کے محبوب بندوں کی وہ سنتیں، وہ طریقے اور ان کی وہ عادتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک باقی رکھی ہیں۔ جب ہم حج کے حوالے سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے احکام حج کے باب میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 67 ہے، فرمایا کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے احکام شریعت یا عبادت و قربانی کی ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے۔ یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک راہ مقرر کر دی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 179 ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو۔ تو ان فرامین سے جو بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ان فرمان کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی رضا، خوشنودی، اس کے امر اور اس کے نواہی کا خیال رکھنا چاہیے، جس سے کہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے، اور جو اللہ کی رضا اور منشا کے خلاف کام ہو اسے فوراً ترک کر دیا جائے۔ یہاں حج کے معاملات میں اور قربانی کے معاملات میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں ہمارے لیے رول ماڈل انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں خاص کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے رب تعالیٰ کی توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر اور دین اسلام کے پھیلانے کی خاطر ہر قربانی سے گریز نہیں کیا، یہاں تک کہ آگ میں بھی کود پڑے۔ بقول اقبال بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ وہ محبت کا رشتہ تھا جس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار کر دیا۔ ان چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مناسک حج کی بہت سی حقیقتیں وہ بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ہیں، اور ہر عمل جو حج کے ارکان میں اور حج کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندوں کی کوئی نہ کوئی ادا اس میں اندر چھپی ہوئی ہے، اور اسی کے ادا کرنے کا نام ہی حج قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اب دیکھیے صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں۔ اللہ کو ادا ایسے پسند آ گئی کہ اسے اپنے شعائر اللہ میں قرار دیا، اور فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا اسے حج کا ایک لازمی حصہ بنا دیا۔ اسی طرح شہر مکہ کی عظمت وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ مکہ کو عظمت کیوں نصیب ہوئی؟ مکہ کو عظمت حضور علیہ السلام کے جائے ولادت ہونے کی وجہ سے باقی شہروں پر اللہ رب العزت نے اسے فضیلت عطا کی۔ جب ہم قرآن مجید کی سورہ البلد اس کی آیت نمبر 2 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اب ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرمائے۔ وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم اے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں قیام فرمائے۔ تو اس چیز سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میں اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اس شہر میں میرا گھر بیت اللہ ہے، بلکہ قسم کے قابل یہ شہر اس لیے ہو گیا ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وجود مسعود اس شہر میں رہتا ہے، آپ کے جسم اقدس کو یہاں کی ہوائیں چھوتی ہیں، آپ کے قدم مبارک اس شہر میں لگتے ہیں، اس لیے اے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہاں جو لا اقسم کہ میں قسم کھاتا ہوں، یہ جو لا نافیہ بھی ہے، لا اقسم جو ہے یہ کلمہ لا نافیہ کا بھی ہے، تو عربی لغت کے اعتبار سے اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے لا نافیہ کے طور پہ تو یہ معنی ہوگا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شہر کی قسم نہ کھاؤں جبکہ اے محبوب تو اس شہر میں مقیم ہے، اس کے گلی کوچوں کو تیرے پاک قدموں سے نسبت ہے، تو اس شہر مکہ کی قسم کھانے کو دل کرتا ہے۔ ایک اور مفہوم لا اقسم کا یہ بھی بنتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، اور مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کی قسم کھاؤں کہ یہ شہر عظمت و بزرگی کے اعتبار سے فی نفس ہی قسم کی جا نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اسے تیرے جائے ولادت کا شرف حاصل ہو گیا، آپ کا وجود مسعود اس شہر میں رہتا ہے اور یہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس لیے اس شہر کی قسم کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اور بعد علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کا معنی یہ تھا کہ لا اقسم بہذا البلد کہ اے محبوب میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ باری تعالیٰ کب؟ جب اے محبوب مکرم آپ شہر مکہ سے شہر مدینہ چلے جائیں گے تو پھر شہر مکہ کی نہیں شہر مدینہ کی قسم کھاؤں گا۔ تو یہ وہ بات ہے جو عظمت اللہ تعالیٰ نے جس شہر میں حضور علیہ السلام بستے ہیں اس شہر کو وہ عظمت عطا کی۔ بخاری شریف کی ایک روایت آتی ہے جو کہ حضرت سعد سے مروی ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنے والا یوں ختم ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ شہر مدینہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے۔ شہر مدینہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حرم قرار دیا، اور اہل مدینہ سے محبت یہ ایمان کا جزو ہے، اسے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں بیت المقدس کا ذکر بھی ہے، اور بیت المقدس کی سرزمین بھی حرم ہے، اس کو حرم کا مقام قرآن پاک نے خود بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ معراج کی اس شب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو بیت المقدس کا ایک اپنا مقام ہے جس کو حرم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ اسی طرح یہ جو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے انبیاء کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور اس نسبت کو اور اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان نمازوں کو برقرار رکھا، اور شریعت محمدی کے اندر بھی ان کو برقرار رکھا۔ مثلاً یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ فجر کی جو نماز ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبول توبہ پر جب شکرانے کے طور پر 2 نفل ادا کیے، تو اس شکرانے کے طور پہ نفل کی ادائیگی اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا، اور یہ ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ جو شکرانے کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کی تھی، اس کو پھر فرض قرار دیا، اور وہ ہماری نماز فجر بن گئی۔ اسی طرح نماز ظہر جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فدیہ عظیم کی قبولیت پانے پر اللہ تعالیٰ کا شکرانے کے طور پہ 4 نفل ادا کیے، تو یہ ظہر کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ظہر کے وقت کے طور پہ برقرار رکھا۔ نماز عصر جو ہے، حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت طاری رکھی، اور جب انہیں دوبارہ زندگی بخشی تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ 4 نفل ادا کیے، اس کو اللہ رب العزت نے نماز عصر کے طور پہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ نماز مغرب، حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصہ بیمار رہے، اور صحت یابی جب انہیں نصیب ہوئی تو انہوں نے 4 رکعت نفل ادا کیے کھڑے ہو کر۔ جب 3 رکعت ادا کر چکے تو 4تھی رکعت کے لیے اٹھنا چاہا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے، تو 3 رکعتیں ہی ادا کیں۔ تو نماز مغرب کو حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت بنا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ جب ہم نماز عشاء کی بات کرتے ہیں تو نماز عشاء کے جو 4 فرض ہم ادا کرتے ہیں، اسے حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز ادا کی تو عشاء کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ معزز حاضرین، اب یہاں پہ میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مقبولان الہی جو لوگ تھے، ان کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دیا اور حج کا حصہ بنا دیا، اور وہ کیا چیزیں ہیں اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں۔ یعنی آپ مثال لیں، حج کے ارکان میں ایک بڑا اہم چیز ہے، وہ ہے سعی صفا و مروہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا پانی کی تلاش میں دیوانہ وار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے مناسک حج میں لازم قرار دیا۔ یہ ایک دوڑنا تھا، اور اب یہ حج کا ایک بنیادی حصہ کے طور پہ آج بھی اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ جہاں تک حج کے بنیادی مناسک و ارکان کا تعلق ہے، تو میدان عرفات میں
حاضر ہو جانے کا نام ہی حج ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، اور یہی وہ چیز ہے میدان عرفات میں حاضر ہونا جس کو فرض قرار دیا، باقی چیزیں وہ سنت، نوافل اور مستحبات کے درجے میں آتی ہیں۔ عرفات کا لفظ لغوی معنی پہچاننے کا ہے، اور یہ اس یادگار ملاقات کی علامت ہے جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان جنت کے نکالے جانے کے بعد طویل عرصہ کی جدائی کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ عرفات وہ مقام ہے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے اللہ رب العزت کو یاد کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، اور ہر سال 9 ذی الحج کے لیے آنے والے نفوسان قدسیہ اس میدان میں حاضر ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ یہ اس کا ایک لازمی حصہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ذبح عظیم کی یاد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پہ دی، اس کی یاد بھی حج کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا۔ مقام مینا پر فرزندان توحید عظیم اجتماع کی قربانی اس منظر کو یاد رکھ کے کرتے ہیں جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کو 10 ذی الحج کے دن اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنے کو ایک لازمی حصہ قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے فرزند کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، نہیں تو وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی صورت میں کرتے بعد والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن سکتی تھی۔ اسی طرح مناسک حج حضرت خلیل اللہ اور فرزند خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ جو کنکریاں مارتے ہیں شیطانوں کو، اور یہ وہ جگہ ہے جو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کے بابا آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس شیطانی بہکاوے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کام کیا اور وہاں پر شیطان کو پتھر مارے۔ تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے، اس طرف ہے جس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ باقی اور بھی کئی چیزیں، طواف کے اندر آپ پہلے جو 3 چکر ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اکڑ کر چلتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس کو باقی رکھا گیا، اور مسلمانوں کی کہ جب مسلمان حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے وہاں پہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آئے مدینہ کی ہجرت کے بعد، تو مسلسل جہاد اور جد و جہد اور ریاضت کی وجہ سے وہ دبلے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ تو جب صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو ان کی چال ڈھال سے نکاحت کا اظہار ہوتا تھا، تو طواف کعبہ کے دوران انہیں آہستہ آہستہ چلتے دیکھ کر کفار مکہ طعنہ زنی کرنے لگے کہ مسلمان تو کھاتے پیتے خوشحال تھے، یہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکر کعبے کے اکڑ کے لگاؤ تاکہ یہ جو ان کے ذہنوں میں خیال پیدا ہو رہا ہے یہ دور ہو سکے۔ تو یہ اس سنت کی یاد میں اور اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اب وہ حالات اور سچویشن تو باقی نہیں رہی، لیکن اللہ نے اسے ایک مستقل طور پہ مسلمانوں پہ لازم کر دیا کہ وہ جو ہے پہلے 3 چکر وہ اکڑ کر لگائیں۔ مقام ابراہیم کی ایک اپنی اہمیت ہے حج کے دوران، اور ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پر قدم لگے تھے اسے نماز کے لیے مختص کرنے اور جائے نماز بنانے کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ قرآن مجید میں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ تو مکان جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اسے جائے نماز بنانے کا حکم دیا۔ صفا مروہ کی بھی میں مثال آپ کو دے چکا ہوں۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مناسک حج کے جتنے ارکان ہیں وہ اللہ کے محبوب لوگوں کی سنت ہے جسے اللہ نے ابد الآباد تک ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں
مناسک حج کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اور مقبولان بارگاہ الہی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔